سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کافی ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ نے خود ایک حلف نامہ جو ہے وہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کروایا، بعد میں پھر آپ نے ایک اور حلف نامہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کو بھی دے دیا، تو یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو الف نامہ یا آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ گڈ ویل میں ہوتا ہے. تو اگر میں نے جوائن کیا ہے، الف نامہ شہباز شریف کو دیا ہے، تو کوئی ویڈیو ہوگی، کوئی تصویر ہوگی، کوئی پریس کانفرنس ہوگی. مجھے ایک دن میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دن کسی اینکر نے کہا کہ عادل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہے، نواز شریف صاحب نے آپ پہ کیس کیا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کیس میں بڑے خوش قسمت لکی ہوں. میں نے بولا ایک بات بتاؤ، نواز شریف لکی ہے، میرے تو باپ دادا خاندان پر دادا کا پتہ ہے. ہم لوگ وہ انگریز کے ٹائم سے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں یار ہیلپ کریں، تو ہم اس ٹائم سے ہیں. تو ان کا تو ابھی یہ جو سیاست میں اوپر آ کے تو باپ دادا بنیادی نہیں ہے. تو میں وہ شکر ادا کرے کہ ایک خاندانی اور قبائلی بندے کے ساتھ ان کا کیس چل رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو کوئی حلف نامہ نہیں دیا؟ نہیں، اگر میں دوں گا ایک چیز، میں اگر دوں گا، میں ایک اور چیز بتا دوں، میں کیوں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا. صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے ہمارے قیادت نے حلف لیا تھا کہ آپ آخر دم تک عمران خان کے ساتھ رہو گے. میں نے اس حلف کا پاسداری کیا. تو آپ نے الیکشن جو انڈیپینڈنٹ لڑا اس لیے لڑا کہ جو قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے آپ کو پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل نہیں ملا؟ اسی وجہ سے. اور مجھے ٹکٹ ملا تھا، ہمارا ایک ٹکٹ پی ٹی آئی کا جو ملا تھا وہ سمبل کی وجہ سے، پھر دوسرا ٹکٹ مجھے 2 ٹکٹ ملے. دوسرا ٹکٹ مجھے نظریاتی کا ملا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوا، وہ بھی چلا گیا تھا. تو پھر ہم لاسٹ آپشن جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ رہ گیا. پھر میں نے جو میرا الیکشن مہم ہوا ہے اس میں نے عمران خان کا تصویریں لگائیں، پوسٹرز لگائیں، ووٹ عمران خان کے نام سے لیا ہے. میں کیسے غداری کر سکتا ہوں، کیسے 2 نمبر کام؟ اچھا، الیکشن ہوا 8 فروری کو، جی این اے 262 کوئٹہ 1. سر رزلٹ آپ کا 15 فروری کو آیا. 15 فروری کو نہیں 15 فروری کو رزلٹ نہیں ہے، رزلٹ اسی دن آیا. رزلٹ مجھے بلکہ فارم 47 جو کہتے ہیں وہ مجھے اسی دن دے دیا گیا تھا، بلکہ 9 تاریخ کو دیا تھا، 8 کو 9 کو دے دیا تھا. وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا. نہیں، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ 15 فروری، الیکشن کمیشن کا اناؤنسمنٹ 15 تاریخ کو. اچھا، میں ایک اور یہ کہتے ہیں میں نے الف نامہ دیا. الف نامہ یہ لوگ لکھا ہوا ہے کہ 16 کو میں نے دیا. چلو میں نے اس میں 1-2 منٹ کے لیے 16 کو میں نے دیا، آپ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ میں کہتے ہیں جی کہ 18 فروری کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا. 18 فروری کا اگر یہ سبمٹ ہوا تھا، اگر 18 تاریخ کو، میں آپ کے شو میں وہ چیلنج کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں حاضر ہوں. یہ ایفیڈیوٹ جو ہے 19 تاریخ کو جمع ہوا، اس ٹائم میرا ٹائم باٹ ہوا ہے، وہ میرا پروف میرے پاس ہے، میں آپ کو پروف دکھاؤں گا. یہ ٹائم پکڑے گئے، یہ چھوٹے چیزوں میں ان لوگوں نے اتنے وہ اپنے آپ کو خود پسایا، اپنے پیر کو خود کلاڑی مارے. 19 تاریخ کو ان لوگوں نے جمع کیا. 19 تاریخ کو ریسیونگ سائن اسٹیمپ پڑی ہوئی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جو ان کا فوٹو اسٹیٹ یا کاپی پڑی ہوئی ہے. اور 19 کو جو 18 کیا وہ بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا، جو حلف نامہ صاحبزادہ حامد رضا نے جمع کروایا کہ آپ سنی تھا کونسل میں آگے، وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ. اچھا میں ایک اور چیز بتا، چلو میں نے جمع کروایا، کیس میں نے کیا، کیس میں نے سول کورٹ میں لگایا، کیس میں نے کیا کہ یہ آیا کہاں سے. اچھا، آپ نے سول عدالت کوئٹہ میں کیس درج کیا؟ ہاں، میں گیا اس میں پولیس اسٹیشن میں نے اپلیکیشن دیا. وہ پولیس تو اپلیکیشن لے ہی نہیں رہتا کہ آپ کس کے خلاف اپلیکیشن دے رہے، آپ کو پتہ ہے. وہ ڈر گئے، کانپ رہے تھے. نہیں، لیکن پھر آپ یہ تو اعتراف کریں کہ پھر پولیس نے ہی انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو بتایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں. پولیس نے میرا اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے جوڈیشل مجسٹریٹ تھا، سول مجسٹریٹ، اس کو میں نے وہ کیا اپلیکیشن دیا. انہوں نے مار کیا ایس ایچ او کو اور پولیس کو کہ یہ اس پہ انویسٹیگیشن کرے، یہ معلوم کرے. تھرو کورٹ انہوں نے میرا انویسٹیگیشن کیا. وہ خود ڈائریکٹ نہیں لے رہے تھے، تھرو کورٹ انہوں نے آرڈر کیا. جب آرڈر کیا اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن کیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایس ایچ او کدھر ہے ابھی، جنہوں نے انویسٹیگیشن کیا، وہ آئی او کدھر ہے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. اچھا، اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا کہ اس نے آپ کے حق میں رپورٹ دی. ایگزیکٹلی.
میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے نصیب اللہ. اس کے ساتھ ایک آئیو تو اس کو پھر اس کو ان کا کیس چل اپلیکیشن دیا وہاں پہ آگے. پھر اچھا کیس میرے کیس میں نہیں کیا بانا, وہ نہیں ہے بانا میرا تھا, وہ کیا کسی اور کیس میں کیا, اسی کو سزا دیا. او ہو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اچھا انہوں نے جا کے کورٹ میں رپورٹ جمع کیا. اچھا جو ایک اور چیز بتاؤ, جو وہ ہے اوتھ کمشنر, اس کا تو لائسنس 2019 سے ہی ایکسپائر ہے. سعید احمد اس کو 2019 میں الیکشن. اچھا جو آپ شہباز شریف صاحب نے جو حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا, اس کی اٹیسٹیشن سعید احمد اوتھ کمشنر نے کی. یس. اور اس کا لائسنس نہیں ہے, کینسل ہے. تو اس کا بھی آپ نے حلفیہ بیان عدالت میں دیا؟ انہوں نے مجھے حلفیہ بیان دیا, وہ اس نے انویسٹیگیشن والے کو بھی دیا, خود گیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے, نہ مجھ سے یہ ملا ہے. وہ بیان سارے وہ کورٹ میں پڑے ہوئے, میں نے کبھی نہ ان سے ملا. کوئی پروف دے, سی ڈی آر نکالے, کوئی تصویر دکھائے, میں اس کو آج تک ان سعید احمد کو نہ ملا ہوں نہ جانتا ہوں آج تک. یہ بہت سیریس معاملہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو جو دیا جانے والا حلف نامہ ہے, وہ حلف نامہ آپ کی طرف سے دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا حلف نامہ. اچھا میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, میں نے دیے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیا. جس نے اٹیسٹیشن کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹیسٹیشن نہیں کی. میں نے دی, یہ لوگ کہتے ہیں. میں نے دوسرے دن ایس آئی سی کا کیوں جمع کیا؟ جس دن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 16 تاریخ کو یہ جمع کیا ہے, پتہ ہے 16 تاریخ کو میں کدھر تھا؟ کدھر سے؟ اعظم سواتی کے ساتھ. اعظم سواتی اس میں گواہ ہے, اعظم سواتی کا ڈرائیور گواہ ہے, اعظم سواتی کا جو نوکر ہے پی ایس ہے وہ گواہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے اعظم سواتی نے میرے لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ یہ عادل, ہاں ہم نے چلائی بھی تھی, جو میں کہہ رہا تھا کہ میری والدہ. اچھا ہم نے جس دن وہ ویڈیو چلائی تھی اسی دن ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل صاحب موجود تھے, جو وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سنیں. ہمارے ایک ممبر بھی جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی کافی دنوں سے غائب ہیں, اور وہ عین ممکن ہے کہ اسی پارٹی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. نہیں وہ آپ کے ممبر ہیں, وہ تو آزاد نہیں جیتے تھے. جی انہوں نے جوائن ہماری پارٹی کو کیا, زبردستی اس سے کروائی تھی. قطعاً نہیں. اب دیکھیں فری ول سے جوائن کیا, میں خود آزاد جیتا ہوں, اپنی فری ول سے جوائن کیا, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یا وہ انہوں نے اغوا کر کے ان کو کے پی لے کے گئے ہیں, یا پھر یہاں پہ کے پی ہاؤس میں رکھا ہے, اور وہ تحقیقات جاری ہیں. اچھا اس پہ پھر عادل بازئی صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, یہی تھا نا؟ نہیں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بتا رہے, وہ الیکشن کا دن کا قصہ تھا. 9 فروری 10 فروری کا میں بات بتا رہا ہوں. اچھا 10 فروری کو جو ایفیڈیوٹ کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جب دیا ہے, اسی دن میں ان کے ساتھ اعظم سواتی نے مجھے اپنے ساتھ اس وجہ سے رکھا, اعظم سواتی, بیرسٹر گوور, ان لوگوں نے, کہ ایسا نہیں آپ کو کوئی اٹھا نہ لے اور آپ سے کوئی زبردستی کوئی ایفیڈیوٹ نہ لے. اعظم سواتی نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اپنے گھر میں رکھا. اس چیز کا آپ نے وہ بھی چلایا تھا کہ اعظم سواتی کا ویڈیو چلایا تھا, اس دن کا قصہ میں بتا رہا ہوں اس ٹائم کا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو عادل بازئی صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, یہ جو میں نے ابھی کلپ چلایا نا عقیل صاحب کا, تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. پھر اگلے دن ہم نے وہ ان کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی چلایا, جس میں یہ کہہ رہے تھے حامد میر صاحب میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے, مجھے کوئٹہ کے عوام نے عمران خان کے نام پہ منتخب کیا ہے, مجھے کسی نے اغوا کیا ہے نہیں کیا, میں بالکل خیر خیریت سے ہوں. ترمیم کے بعد مجھے آپ اپنے پروگرام میں ضرور مدعو کرنا تاکہ میں حقائق عوام کے سامنے رکھ کر ان کو اور ان کی پارٹی کو شرم دلاؤں. تو اس پر میں نے جو اپنا تجزیہ دیا تھا, ذرا اس کا بھی کلپ سن لیں. عادل خان بازئی صاحب جو ہیں, انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے, مجھے اس میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے, مجھے کوئٹہ کے عوام نے عمران خان کے نام پہ منتخب کیا, نہ مجھے کسی نے اغوا کیا, میں بالکل خیر خیریت سے ہوں. ترمیم کے بعد مجھے آپ اپنے پروگرام میں ضرور مدعو کریں تاکہ میں حقائق عوام کے سامنے رکھوں. پارٹی کو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا ممبر ہو ہی نہیں سکتا, میرا جینا مرنا تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور جب کلیئر ہو گیا کہ عادل خان بازئی صاحب جو ہیں ان کو تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا ہوا اور وہ خود غائب ہیں, تو آج مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے. یعنی کہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو تحریک انصاف نے غائب کر دیا اور یہ ہمارے ایم این اے. تو اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے عادل بازئی صاحب کے بارے میں. انہوں نے ان کی رکنیت کو بھی بحال کر دیا ہے, اور جو فیصلہ ہے اس کے آخر میں جو کوئٹہ کی سول عدالت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے حلف نامے کے بارے میں معاملہ آپ کی عدالت میں زیر سماعت ہے, اس کا جلد از جلد فیصلہ کریں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عادل بازئی صاحب جو ہیں ان کے کیس میں شہباز شریف صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا جو موقف ہے وہ غلط ہے اور ان کا موقف صحیح ہے.